السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ رمضان کی دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں۔ دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ اپنی خیریں برکتیں بانٹتا ہوا بکھیرتا ہوا اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کا تیسرا جو ہے عشرہ وہ چل رہا ہے۔ تیسرا عشرہ کن خاص عبادات کی وجہ سے اور کن خاص ایام کی وجہ سے مشہور ہے اور مخصوص ہے، اس کا ذکر میں نے کچھ نہ کچھ اپنی جو پچھلا بیان تھا اس میں کیا تھا۔ دوستوں، ایک ایسی خاص عبادت جو کہ ہم کو صرف اور صرف رمضان میں ملتی ہے اور کسی اور مہینے میں ہم کو وہ نہیں ادا کرنی ہوتی، اور وہ ایسی عبادت جو صرف اور صرف اس امت کو ملی، اس امت سے آنے والی پیچھے کسی بھی امت کو وہ اللہ نے وہ عبادت نہیں دی۔ آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اسی عبادت کے متعلق کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ دوستوں، میں بات کر رہا ہوں تراویح کی نماز کی، جو کہ ہمیں صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ادا کرنی ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ پورے سال میں کسی اور مہینے میں ہم کو ادا نہیں کرنی پڑتی۔ اور تراویح وہ نماز ہے جو صرف اور صرف اس امت محمدیہ کے لیے دی گئی ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور امت پر نہیں دی گئی تھی۔ یہ نیک عمل، یہ مبارک عمل صرف اور صرف اس امت کو ایک تحفے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دوستوں، تراویح کے ہر عمل پر، ہر ایک عمل پر کیا نیکیاں ہیں، کیا کچھ ملتا ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ کس طرح سے آئی، اس کا کب سے آغاز ہوا، اور اس کے متعلق اور بہت ساری باتیں پہلے میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستوں، اس کا آغاز جو ہے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہوا، جب انہوں نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھی، 3 کنٹینوس دن تک تراویح کی نماز ادا کی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ لیکن کتنی ادا کی، کتنی رکعت انہوں نے پڑھی اس ٹائم پر، اس کا کچھ خاص ہم کو علم نہیں ہے۔ البتہ ایک ایسی ضعیف روایت ہے، ایک ایسی ضعیف حدیث ہے جس میں یہ وارد ہوا ہے کہ یہ 20 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی تھی، لیکن ضعیف روایت کو، ضعیف حدیث کو ہم کہیں پہ کوٹ اس لحاظ سے نہیں کر سکتے کہ اس سے وہ جو عمل ہے وہ ثابت ہو جائے۔ خیر، یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ جو اسٹارٹ ہوئی تراویح کی نماز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہوئی۔ اچھا، اب جب 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل اس نماز کو ادا کیا، تو آپ کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر اس کا اتنا بڑھ گیا جذبہ کہ وہ وقت سے پہلے ہی وہاں موجود ہوا کرتے تھے کہ آپ کب آئیں گے اور کب وہ آپ کے پیچھے یا جو بھی ترتیب ہوا کرتی تھی اس میں آ کر کے وہ نماز تراویح ادا کریں گے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے صحابہ کرام ہیں ان کے اندر اس نیکی کا اتنا جو جذبہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس قدر وہ اس کے اہتمام میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہیں خطرہ ہوا، انہیں ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کی ذات اس عبادت کو اس امت پر فرض نہ کر دے۔ اسی وجہ سے پھر اگلے دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تشریف لے کے آنا چھوڑ دیا۔ تو جب 3 دنوں کے بعد جب آپ نہ آئے تو صحابہ کرام بیٹھے رہے، آپ نہیں آئے تو انہوں نے خیر اپنی نمازیں ادا کی اور کچھ کیا اہتمام سے تمام، اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو جب اگلے دن فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تم کو دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ کتنے ذوق اور شوق سے میرا انتظار فرما رہے تھے، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں اس عمل کو اللہ میری امت پر فرض نہ کر دے۔ دوستوں، وہ نبی جس کو اتنا خیال تھا اس امت کا، آج ہم کیسی وفا نبھا رہے ہیں اس نبی کے ساتھ، اس نبی کی ہر ایک ادا کے ساتھ کیسی وفا نبھا رہے ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس بات پہ۔ خیر، بات میں کر رہا تھا تراویح کے اوپر۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا تو اچھا، خیر اب یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ جب آپ کا دور ختم ہوا، جب آپ نے پردہ فرمایا اس دنیا سے، تو آپ کے بعد جو ہے وہ صدیقی دور کا آغاز ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ جو ہر صحابہ کرام 5-5 10-10 کا جو ہے وہ گروپ جو مل کر آپس میں تراویح پڑھ لیا کرتے تھے، 5 لوگ 10 لوگ 20 لوگ مل کے نا اس طرح پڑھتے تھے۔ کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، لیکن جب صدیقی دور ختم ہوا، جب عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تو اس وقت انہوں نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ پر جمع کیا،
ان کو ایک ہی پوائنٹ پر لے کر آئے اور ایک امام بنایا اور اس ایک امام کے پیچھے ان سب نے تراویح پڑھی۔ وہاں سے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں 20 رکعت نماز پڑھی تھی تراویح کی۔ اس کے بعد جتنے خلفائے راشدین آئے ان سب نے 20 رکعت پڑھی۔ تو وہاں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بھی ہے جس کا عربک کانٹیکسٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، علیکم بسنتی کچھ اس طرح کہہ رہے، لیکن اس کا مفہوم البتہ یہ ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پر عمل کرنا اور اس کو پکڑے رکھنا، کچھ اس طرح کی حدیث ہے، اس کا کچھ مفہوم ہے، میں آپ کو وہ اسکرین پر شو کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ کچھ دور تھا چلتا آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں سب کو ایک ہی مقام پر لائے، ایک ہی پوائنٹ پر لائے اور پھر ان سے نماز ادا کروائی تراویح کی نماز، اور وہ 20 تھی۔ پھر اسی طرح جو اگلے جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے وطر کی نماز کو بھی تراویح کی نماز کے ساتھ ملا کر باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ وہاں سے وہ جو چلتی آ رہی روایت وہ اب تک ہر ادھر جو بھی ہیں لوگ ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 20 نہیں پڑھتا 8 پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ جس چیز کو فالو کرتے ہیں، اب 8 کو فالو کرتے ہیں اب 8 پڑھیں، آپ 20 کو فالو کرتے ہیں 20 کو پڑھیں، اس پہ کوئی ایسا کوئی پھڈے کرنے والی یا کوئی فساد کرنے والی بات نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں آپ اس کو فالو کریں، لیکن تراویح ضرور پڑھیں، اس میں قرآن کو ضرور سنیں، میں کہتا ہوں لازمی سنیں۔ یہ یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی عمل کریں۔ آگے میں جب بتاؤں گا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، کتنی اس کے اکرام ہے ہماری ذات کے اوپر، تو پھر اس سے معلوم ہوگا۔ خیر یہ سب تو وہ تھا کہ یہ کس طرح سے آئی اور کس دور میں آئی اور سب کچھ کی جو اس کی ہسٹری تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کی۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی ایک اہم بات کہ اس کی تراویح پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے کیا اجر ملتا ہے، تو دوستوں تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں۔ ایک دن کی تراویح 20 رکعت کو ملٹیپلائی کر لیں، 20 رکعت کی 40 سجدے، 40 کو ضرب دے دیں آپ 1500 سے تو بنتی ہیں 60,000، یعنی کہ جو ایک دن کی جو کمائی ہے وہ ہے 60,000 نیکیاں۔ آگے تراویح کے ہر سجدے پر جنت کے اندر ایک محل جس کے 60,000 دروازے، اور وہ محل بھی سرخ یاقوت کا محل ہوگا۔ 60,000 نیکیاں، ایک محل جس کے 60,000 دروازے، اور تیسرے نمبر پر دوستوں تراویح کے ہر سجدے پر جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگتا ہے جس کے سائے میں عربی نسل کا ایک بہترین گھوڑا 100 سال تک مسلسل دوڑ سکتا ہے۔ تو دوستوں یہ سب کچھ وہ ہے جو کہ آپ ایک دن کی تراویح پڑھنے کے بعد اتنی نیکیاں، اتنی خیریں، اتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، اور یہ تو صرف وہ ہے جو کہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ صرف میتھمیٹیکل ٹرمز ہیں، باقی اللہ کتنا عطا کرتا ہے، کتنا کثیر آپ کو عطا کرے گا وہ تو کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے خیر سے۔ تو دوستوں اس کا لازمی اہتمام کریں۔ آج کل جو ہے وہ تراویح میرا خیال ہے اکثر مساجد میں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ کل ختم ہوگا۔ تو آپ سب لوگ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ تراویح کا آغاز ہوگا۔ سورہ تراویح خاص طور پر گھروں میں ادا کریں، مستورات کو اپنی جماعت کے ساتھ ملا کر ادا کریں۔ اور کیسے ادا کریں؟ بالکل آسان طریقہ ہے، جہاں بھی آپ گھر میں جو مرد حضرات ہیں، آگے مرد ہوں گی پیچھے عورتیں ہوں گی، اور اس کو خاص طور پر گھر میں ادا کریں سورہ تراویح کو، کہ تاکہ مستورات کو میں بھی اس کا شوق پیدا ہو تراویح کو ادا کرنے کا، تاکہ آئندہ جو اگلا آنے والا رمضان ہے شاید اس میں وہ لوگ بھی باقاعدگی سے تراویح پڑھنے والی ہو جائیں۔ اور کیسے ادا کرنا ہے؟ آخری 20 صورتیں یاد کر لیں، نہیں ہے تو 10 صورتیں جو ہیں یاد کر لیں، اس کو ایک ایک کر کے مطلب پڑھ لیں، پہلے 10 میں پڑھ لیں، پھر دوبارہ اس کو اگلی 10 میں دوبارہ پڑھ لیں۔ یا کوئی بڑی جو صورتیں ہیں، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ یاسین، وہ یاد کر لیں، اس کو 5 آیتیں، 6 آیتیں، 10 آیتیں اتنا کر کے اس کو ادا کریں، لازمی طور پہ ادا کریں، اور بہتر ہے کہ اس کو گھروں میں ادا کریں۔ خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں، اس کو میں نے پھر کہہ رہا ہوں، خاص طور پر سورہ تراویح کو گھروں میں ادا کریں، اپنی مستورات کے ساتھ ادا کریں، اور اس کو گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر تو کسی کو کووڈ کی وجہ سے تراویح مسجد میں نہیں پڑھنی تو وہ گھر میں لازمی ادا کرے۔ پھر بھی بات یہ ہے کہ اصل میں قیام، مقصد یہ ہے کہ جو قیام اللیل ہمارا پورا ہو جائے، اللہ کے حضور ہمارا قیام پورا ہو جائے، تو اس کو ہم نے لازمی کسی نہ کسی طرح سے ہم نے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔
دوستوں آخر میں ایک حدیث سنا کر میں آپ کو اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ کہ جب 30 جو ہیں ایام پورے ہو جاتے ہیں رمضان کے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں پر فخر کرتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، ان لوگوں کا کیا بدل ہوگا جنہوں نے دن کے روزے رکھ لیے اور راتوں کی میں قیام کر لیا۔ کیا مطلب ہے کہ جو ہم نے تراویح ادا کی، تو دن کے رکھے روزے اور راتوں کو قیام کیا، تو ان لوگوں کا کیا ان کو اجر دوں۔ اور وہ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کیونکہ جو فرشتے تھے انہوں نے اس وقت تنقید کی تھی کہ آپ انسانوں کو کیوں خلق کر رہے ہیں، انہوں نے زمین میں فساد پھیلانا ہے، جھگڑا کرنا ہے، تو اس لیے اللہ ان پر فخر فرماتا ہے کہ میری وہ لوگ جن کو میں نے خلق کیا تھا، انہوں نے صرف میرے واسطے دن بھر کا روزہ رکھا، راتوں کا قیام کیا، تو میں اس کو کیا اجر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مزدور کی جو مزدوری ہے وہ ان کو پوری پوری مل جانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں ہاں گواہ رہنا، میں نے ان سب کو آج معاف فرما دیا۔ تو جو رات ہوتی ہے نا، جو عید کی جو ہوتی ہے رات عید کی، اس کے دن اللہ کی ذات تمام امت مسلمہ کو جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور تراویح کا اہتمام کیا ہوتا ہے، ذکر اذکار کا اہتمام کیا ہوتا ہے، ان سب کو اللہ کی ذات معاف فرما دیتی ہے۔ تو دوستوں بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، لازمی فائدہ اٹھائیں۔ تراویح کو جو میں نے کیا ذکر، اس کو لازمی ادا کریں، گھروں میں ادا کریں جہاں بھی، لیکن لازمی ادا کریں کم سے کم، اور جس بھی انداز میں کرنی ہے لازمی ادا کریں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو آگے ہر بندوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر بندے تک یہ جو اچھا پیغام ہے، نیکی کا پیغام ہے، وہ پہنچ سکے، اور رمضان کے مہینے سے خیر برکتیں کی جو خیر برکتیں ہیں اس سے فیض یاب ہو جائیں سب لوگ۔ دوستوں انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔